پھر ان کی یہ چیزیں سامنے آئیں. کمپرومائز جسے کہا جاتا ہے، قرآن نے کہا ہے دوسرے مقامات پہ کہ کچھ نہ کچھ جب احساس ان کا بیدار ہوتا ہے کہ ہاں واقعی کچھ ان کا غلبہ ہو جائے گا، کچھ شکست ہمیں مل جائے گی، پھر یہ کمپرومائز پہ آ جاتے ہیں. اور اس بات میں بھی بڑی عجیب چیز ہے جو قرآن نے کہی. وہ بات جو آج ہم قرآن کو ماننے والے نہیں سمجھ سکتے، وہ جو نہ ماننے والے تھے وہ سمجھے ہوئے تھے. ان کا مطالبہ نہیں تھا کہ آؤ تم اور ہم مل کے کچھ مصالحت کر لیں. قرآن نے کہا ہے یہ کہتے یہ ہیں کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر دو. وہ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ جو فیصلہ کرے گا اس قرآن کے مطابق کرے گا. پھر سوچ سمجھ لیجئے جو میں نے کہا ہے، یہ مفاہمت اور مصالحت دو اشخاص میں نہیں تھی، دو مملکتوں میں نہیں تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا تھے کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ مانگتے ہو ہم یہ کہتے ہیں، آؤ آپس میں فیصلہ کر لیں، مل بیٹھیں کچھ مصالحت کر لیں. یہ نہیں انہوں نے کہا. انہوں نے کہا یہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر دو. تو گویا انہیں بھی پتا تھا کہ یہ شخص جو کچھ کرے گا وہ کرے گا اس قرآن کے مطابق، اس سے باہر ہٹ کے اس کے خلاف کوئی مصالحت نہیں کرے گا. اس لیے بات اس سے یہ کرو کہ اسی میں کوئی تبدیلی کر دو. جیسے کسی مملکت کو معلوم ہو کہ یہ مملکت اپنی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی کرے گی جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، اس کے خلاف جا کر ہم سے کوئی مصالحت نہیں کرے گی، تو وہ کہیں گے یہ کہ تم اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر کیوں نہیں تبدیلی یہ اتنی کر لیتے، یہ تبدیلی کرو پھر ہمارے ساتھ مصالحت آسان ہو جائے گی تمہاری. تو گویا اتنا کانسٹیٹیوشنسٹ تھا یہ شخص جو تھا، یہ لے کے اٹھا ہوا قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مخالف مطالبہ یہ کرتا تھا کہ تم اپنی کانسٹیٹیوشن بدل لو، بس پھر معاملہ آسان ہو جائے گا. اور اس کا جواب جو تھا حضور نے یہ کہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن اگر میرا بنایا ہوا ہوتا تو میں بدل بھی لیتا. یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا بنایا ہوا ہے، میں بھی اسے فالو کرتا ہوں، تمہیں بھی اسے فالو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کو بدل نہیں سکتا کہ کیونکہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے. کہ بھئی ایسا ہی کانسٹیٹیوشن ہے. کہا کہ وہ ایسا ہے کہ تمت کلمت ربک، مکمل ہے یہ، لا تبدیل لکلمت، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ غیر متبدل، اس لیے یہ تمہارا مطالبہ تو مانا ہی نہیں جا سکتا کہ اس میں تبدیلی پیدا کر لی جائے. ان کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، یہ شخص بہرحال کتنا زیادہ جیے گا، 2 4 10 15 برس، اسی طرح سے اس کے ساتھ کر لیجیے. اس کے بعد تو یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ جو کتاب ہے تبدیل ہوگی. ان کے پاس تاریخ اپنی موجود تھی، انہوں نے اپنی ہر کتاب میں تعریف کی ہوئی تھی نا، بدلے ہوئے تھے نا اپنے کانسٹیٹیوشن. تو انہوں نے آپس میں یہ بات کہی ہوگی کہ کوئی بات نہیں، انتظار کر لو، چھیڑ چھاڑ جاری رکھو، سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے چلے جانے دو. جس طرح ہر رسول کے جانے کے بعد اس کی دی ہوئی کانسٹیٹیوشن یا کتاب جو تھی اس میں تبدیلیاں ہو جاتی تھی، اس کے اندر بھی تبدیلی اس کے بعد ہو جائے گی، اور پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اس قوم کے ساتھ مصالحت کر لینا. کہا کیا سوچ رہے ہو اپنے ذہن میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میرے خدا نے اسے نازل کیا ہے، میری موت اور حیات کا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ اس کی حفاظت کرے گا، قرآن تک نہیں بدلا جائے گا. ذہن سے یہ بات نکال دو، کل کو اس میں تعریف ہو جائے گی. وہ دیکھا کہ ان کی جو اس طرح سے ناقابل حصول آرزویں تھیں، کس طرح ان کا جواب دیا جا رہا ہے، میں نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا. یہ انتظار کہ میرے مرنے کے بعد اس میں تعریف ہو جائے گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے اس کی حفاظت کا. یہ سب ٹھیک تھا عزیزان من، لیکن اس قوم نے کیا کیا، انہوں نے اس رسول کے چلے جانے کے بعد
ٹھیک ہے، اس کانسٹیٹیوشن میں تو تبدیلی کر نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری کانسٹیٹیوشن صرف یہی نہیں ہے، مثلہ معہ، اسی کے ساتھ اسی جیسے ایک اور کانسٹیٹیوشن ہمارے ساتھ. آؤ بتاؤ کیا چاہتے ہو. کمپرومائز، بالکل. اس کانسٹیٹیوشن نے ملوکیت کو مٹایا، اس کانسٹیٹیوشن کی روح سے ملوکیت کے ساتھ مفاہمت کی. پبلک افیئرز تمہارے، پرسنل معاملات شریعت کے مطابق ہمارے. کمپرومائز ہے نا؟ ہے تھا اس قرآن کی کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی یہ چیز کہ پبلک لاز اور ہوتے ہیں اور پرسنل لاز اور ہوتے ہیں؟ تھا اس کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی کہ ملوکیت جو ہے وہ بھی ایک چیز ہو جاتی ہے؟ امرہم شورا بینہم تھا. انہوں نے کہا کہ اس کے معاملات شریعت کی حد سے باہر ہیں، سیکولر ہیں. یہ چیز شریعت کے مطابق تھی کے لیے کہی گئی تھی. شریعت پرسنل لاز کا نام ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں، ان کو روایات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہا تھا نا اس نے کہ تمہارے پاس قل العفو، اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ بھی ہے ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھ دو. تھی نا یہ اس کانسٹیٹیوشن کی شک کہ جس کے اندر نہ تبدیلی ہو سکتی تھی نہ کمپرومائز ہو سکتا تھا. بنایا نا ایک کانسٹیٹیوشن جس میں یہ کہا کہ وہ کیا بات کرتے ہو تم، جتنا جی چاہے جمع کرو، جتنا جی چاہے فالتو رکھو، اس میں سے 2.5% نکال کے دے دیا کرو. کمپرومائز. بے حد و نہایت ملکیت رکھی جا سکتی ہے، اتنا سا حصہ ہمیں دے دیا کرو اس میں. کمپرومائز. کہا تھا نا قرآن نے کہ جب یہ میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو ان سے کہو میں براہ راست سنتا ہوں ان کی بات، میرا قرآن اس کے جواب دے گا. نو کمپرومائز. راستے میں حاجب و دربان کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ شریعت کی بات پوچھنی ہے تو ہم سے پوچھو. پوری مذہبی پیشوائیت درمیان میں آ کے کھڑی ہو گئی. تم خدا سے براہ راست نہیں کچھ پوچھ سکتے. بھئی قرآن یہ کہتا ہے. اس نے کہا قرآن یہ کہتا ہے، تم اپنے طور پہ کہہ رہے ہو. طبری یہ کہتا ہے، رازی یہ کہتا ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں. ارے بھائی مجھے بھی کچھ سوچنے دو. اسلاف نے سوچ لیا جو کچھ سوچنا تھا. کمپرومائز. اب خدا کو تم براہ راست نہیں بلا سکتے. یہاں سے یہ بھاگے بھاگے گئے. انہوں نے کہا ایک اور راستہ بتایا جاتا ہے، وہاں جائیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے براہ راست بات کرتے ہیں. حضرت جی نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، تم نہیں کر سکتے، تم ہمارے ہی پاس آؤ گے. انتظار کیا انہوں نے کہ اچھا جی ان کو مر لینے دیجیے. انہوں نے کہا مر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اسی طرح سے پنجہ تمہارے سر پہ رہتا ہے، ہمارے پاس نہیں، ہماری قبر پر آؤ. دیکھتے ہیں کمپرومائز. ارے کمپرومائز یہ تو رہا ہی باقی نہیں ہے. سبسٹیٹیوشن، سب کچھ بدل لیا. میں پوچھتا ہوں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کاہے کے لیے رہا؟ رمضان میں سنانے والا حافظ جو ہے وہ کہیں ایک زیر زبر کی غلطی کرتا ہے، پیچھے سے 100 آوازیں اٹھاتی ہیں. صحت کی یہ کیفیت کہ بڑا کارنامہ ہے ہمارے ہاں کا. یہ قرآن جو غلط چھپتے تھے وہ غلط نہ چھپیں، صحیح چھپیں. یہی ہے بات، یہ ہونا چاہیے. لیکن اس کی حیثیت اتنی رہ گئی کہ اس کے زیر زبر صحیح ہونے چاہیے. یہ کہتا یہ کیا ہے اس سے نہیں تم پوچھ سکتے. ان سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ بھی توقع نہ اپنے ذہن میں رکھو.